روح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا. آج کل جو ہمارے بزرگان دین ہیں وہ فوکس اسباق کو نہیں کرتے, وہ مقصد کو فوکس کرتے ہیں. بھائی اس میں یہ خرابی, میں حکیم الامہ کی اصلاح کا طریقہ بتاتا ہوں, وہ لوگوں کی اصلاح کیسے کرتے تھے. ان کی خدمت میں لوگ آیا کرتے تھے, حضرت ہماری اصلاح کر دیں. ایک شخص نے بتایا کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں کثرت سے. حکیم الامہ نے اس سے ذکر چھڑوا دیا کہ تم ذکر نہ کرو. اب کون وہ اسباق کہاں گئے بھائی؟ ان کو پتا تھا اس کو ذکر کرنے سے کیا ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. تو وہ اسباق مقصود نہیں ہے. ایک شخص آیا, اس نے کہا, حضرت نے اس کو خدمت لگائی کسی منزل پر پہنچانے کے لیے نا, 6 یا 7 یا 17. اس کو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کرتا تھا, نمازیوں کے جوتے, تاکہ میرے اندر کیا پیدا ہو جائے, تواضع. حکیم الامہ نے اس سے یہ کام چھڑوا دیا, فرمایا تم میں اس سے تواضع کے بجائے تکبر پیدا ہو رہا ہے. اب دیکھو, تواضع حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ لوگوں کے چپلیں اٹھائیں اور سیدھے کریں, لیکن یہ ذریعہ ہے, یہ مقصد بولو بھائی نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ تکبر. حکیم الامہ کو پتا تھا کہ اس عمل کے ذریعے اس میں تواضع کے بجائے تکبر پیدا ہو رہا ہے. فرمایا یہ کام اس کو یہ ہو رہا ہے کہ دیکھو میں اتنا بڑا ہو کے بھی کتنا نیک, میں لوگوں کے کیا کر رہا ہوں, میں اتنا بڑا آدمی ہوں, 19ویں گریڈ کا آفیسر ہوں, اور میں اتنا نیک کہ میں نمازیوں کے جوتے سیدھے کر رہا ہوں, کتنا نیک آدمی میں. اس سے بجائے فائدہ ہونے کے کیا ہو رہا ہے. اب کل اگر اسے کوئی چھوٹی سی بات کرے گا اس کو غصہ آئے گا کہ یار میں اتنا نیک آدمی, میں نمازیوں کے بیت الخلا صاف کرتا ہوں اور میرے سے ایسے بات کرتے ہو. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو شیخ سے اصلاحی تعلق کا فائدہ کیا ہے کہ شیخ آپ کی ان برائیوں کو جانتا ہے کہ کس موقع پر آپ کا کون سا نٹ ڈھیلا کرنا ہے اور کون سا نٹ ٹائٹ کرنا ہے. تو کسی شیخ سے اصلاحی تعلق ضروری ہے, لیکن یہ اسباق جو خانقاہ میں پڑھائے جاتے ہیں ان کا پڑھنا نہ ضروری ہے, نہ فرض ہے, نہ واجب ہے. شیخ اگر سمجھتا ہے تو پڑھائے گا, سمجھتا ہے کہ اس پڑھنے سے فائدے کے بجائے نقصان ہے تو پڑھنے پر کیا لگا دے گا, پابندی. لیکن حقیقت حاصل ہو جائے گی, تواضع کی حقیقت پتہ چل جائے گی, تکبر کی حقیقت پتہ چل جائے گی. حب دنیا کسے کہتے ہیں, حب جاہ کسے کہتے ہیں, حب مال کسے کہتے ہیں, یہ تمام چیزیں تو تصوف کا اصل ہیں. یہ چیزیں انشاءاللہ اسے پتہ چل جائیں گی اور نیک انسان بن جائے گا. وہ بن بھی جائے گا اور لوگوں کو نیک بنانے کی صلاحیت بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ تواضع کی ایک صورت ہے, ایک حقیقت ہے. بڑی خاندانی بات ہے. فرمایا ایک آدمی لوگوں سے اوپر بیٹھا ہوا ہے, لیکن اپنے آپ کو اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھتا. کہتے اللہ نے چونکہ ظاہری طور پر علم دیا, ایک مقام دیا, ایک مرتبہ دیا, تو اس مرتبے کا تقاضا ہے کہ میں اوپر بیٹھوں, مگر یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہے یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے. اس لیے اس کے دل میں یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں میں اس قابل بھی ہوں یا نہیں ہوں. بلکہ اپنی برائیوں پہ جب نظر جاتی ہے تو اس کا مزاج یہ کہتا ہے کہ مجھے تو لوگوں سے اوپر بیٹھنا نہیں چاہیے, مجھے تو نیچے بیٹھنا چاہیے. فرمایا یہ دیکھنے میں متکبر ہے کہ سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہے, متواضع, اس لیے کہ اپنے آپ کو اس قابل اور لائق سمجھتا نہیں ہے. اور ایک آدمی ہے جو لوگوں کی جوتیوں میں جا کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے مجھے بیٹھنا تو اوپر چاہیے, لیکن میں تواضع کروں گا, جو میرا منصب ہے میں اس کو حاصل نہیں کروں گا, میں بیٹھوں گا کہاں, پبلک کی چپلوں میں. فرمائے دیکھنے میں یہ لگے گا متواضع, عاجزی اور انکساری والا, مگر حقیقت میں یہ فرعون ہے. اس کے دل میں کیا ہے, بیٹھنا تو وہاں چاہیے, لیکن نہیں بھائی, کوئی تواضع بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو تواضع اور تکبر کس چیز کا نام ہے, دل کی کیفیات کا. تصوف میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دل کے اندر تواضع پیدا کرو. تواضع کی صورت یہی چیز ہے. تصوف ایک اصطلاح ہے, لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے تصوف کا تذکرہ دکھاؤ. قرآن و حدیث سے ہمیں یہ ملے گا کہ تکبر غلط چیز ہے, اللہ کی محبت اچھی چیز ہے, حسد بری چیز ہے, دنیا کی محبت. اسی علم کو ایک نام دے دیا گیا ہے تصوف کا. تو ناموں کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی, کام سارے قرآن و سنت سے ہمیں ملتے ہیں.